أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں ہم بات کرتے ہیں اور کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے قرآن کریم کی مختلف آیات کے حوالے سے۔ ایک ایک آیت کو ہمارے معزز علماء کھولتے ہیں، معنی، مفاہیم وہ ہم تک پہنچاتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں، قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ ہم اپنے علماء کے ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں۔ لیکن 2 دن ہم نے رکھے ہوئے ہیں سوال و جواب کے، یعنی آپ کے سوالات اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ جمعہ اور ہفتہ ان 2 دنوں میں ہم یہ کام کرتے ہیں۔ کچھ سوالات ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں، وہ ویڈیو کوئسچنز بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ حاصل کیا جائے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی۔ آج کے جو جدید مسائل ہیں ان پر بھی آپ کی گہری نگاہ۔ مفتی ارشاد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ اور آیات 1 سے 4 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، ایک پرانا سوال بار بار آتا ہے، ہمارے پروگرامز میں جوابات دیے جا چکے ہیں لیکن پھر ایک بار پھر آیا۔ سید فہد حسین صاحب ہیں کراچی سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، آج کل ہمارے ملک کے معاشی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، کیا ہم معاشی حالات بہتر ہونے تک قربانی اور حج کو روک سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، یعنی 2-3 سال کے لیے، اور اس کے بعد پھر شروع کر دیں جب ہمارے حالات اچھے ہو جائیں؟ کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے؟
ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، آپ نے بجا فرمایا کہ یہ سوال ہمارے پاس کئی طرف سے آتا ہے، کئی طرح سے آتا ہے، اور ہمارے پروگرام میں اس پر کئی دفعہ گفتگو ہو بھی چکی ہے، جی ہاں، مگر چونکہ حج اور قربانی بالکل قریب ہیں تو اچھا ہے کہ اس حوالے سے گفتگو اور بھی ہو جائے۔ دیکھیے، ہمیں دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کے ناطے اپنی کچھ عبادات مقرر فرمائی ہیں، اور وہ اللہ کا حق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کا بندوں پر حق ہے کہ وہ اس کے گھر کا ارادہ کریں اور اس کے گھر کے لیے حج کی نیت سے آئیں۔ تو اس لیے ایک بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات مقرر کی ہیں اور حلال اور حرام چیز مقرر کی ہیں، جی ہاں، ان میں سے کچھ حقوق اللہ ہیں اور کچھ حدود اللہ ہیں، جن کو قرآن کریم میں اللہ نے تلک حدود اللہ سے بیان کیا ہے۔ امت پر من حیث المجموع اللہ کے ان حقوق کی پاسداری اور اللہ کے ان حقوق کو قائم رکھنا یہ فرض ہے، اور اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے فرائض اگر اللہ ان کو اقتدار دے اور ان کو اختیار دے تو ایک بڑا جو ان کا فرض منصبی بتایا ہے، وہ یہ بتایا ہے کہ مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یعنی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو زمین میں اگر کسی جگہ پر استقرار عطا فرمائیں، اختیار عطا فرمائیں، ریاست عطا فرمائیں، تو وہ پہلا کام یہ کریں گے کہ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ یہ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ اصل میں تعبیر ہے کہ دین کو اس فریم کے ساتھ، اس فریم ورک کے ساتھ، اس منہج پر قائم کریں گے جو منہج نبی آ کر ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ کیفیت کے اعتبار سے شاید وہ چیز حاصل نہ ہو، لیکن فرائض کی کمیت کے اور مقدار کے اعتبار سے اس کو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا من حیث المجموع کسی فریضے کے بارے میں یہ رائے رکھنا یا سوچنا کہ ہم اس کو موقوف کر دیں، اس کا امت میں آج تک کسی بھی طبقے میں، کسی بھی فرقے، کسی بھی مسلک میں کسی عالم نے بھی یہ بات نہیں کہی ہے۔ لہٰذا چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ مساجد کی تعمیر ہو، اللہ کے لیے اور بہت سارے کام ہوں، ان کو اس طرح سے موقوف کر دیا جائے کہ ہم 2 سال 3 سال کے لیے روک دیں، یا ہم یہ کہیں کہ ہم قربانی نہیں کریں گے، یا ہم حج نہیں کریں گے، ہم عمرہ نہیں کریں گے، ہم یہاں پہ خرچہ کریں گے۔ یہ بات اس طریقے سے جو کہی جاتی ہے، یہ دراصل اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو اس بات کی کا بڑے پیمانے پر پرچار کرتے ہیں، ان کی نظر میں اللہ کا یہ حق، اللہ کی یہ عبادت، یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض مقرر کیے ہیں وہ ان کی نظر میں بے معنی ہوتے ہیں، اور اس کی جو ایک دلیل پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعین ہی اسی انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے اسی حج کی آیت کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، اگر کوئی انکار کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، تو اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اصل بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو عبادات کا حکم دیتا ہے، یہ اللہ کے آگے ہم چاہے نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، عمرہ کریں، قربانی کریں، یہ اللہ کی احتیاج اور ضرورت کے تحت نہیں ہوتا، یہ تو انسانوں کے لیے ہوتا ہے کہ انسان کی حاجت ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تو آسمانوں زمینوں کا مالک ہے، وہ ہر کسی سے بے نیاز ہے، لیکن جب اس نے ایک نظام کے تحت ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں کچھ کام کرنے کا اور کچھ نہ کرنے کا حکم دیا، تو اس کی حکم کی تعمیل عبادت ہے۔ اس کی حاجت یا اس کی ضرورت کو دیکھنا یہ ہمارا اختیار سے ہی باہر چیز ہے۔ لہٰذا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادات رکھی ہیں، فرائض رکھے ہیں، تو ان کو کما حق ان کی تعمیل کرنا، ان کا قائم رکھنا، یہ مسلمانوں کا اجتماعی فریضہ ہے، ایک مسلمان ریاست کا بھی فریضہ ہے، اور اگر ریاست مسلمانوں کے پاس نہیں بھی ہو تو اپنے طور پہ وہ اس کو قائم کریں، یہ ان کی ضرورت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر مسلمانوں پر کہیں پر حاجات ہیں، ضرورت آ گئی ہے، زلزلہ آ گیا، کوئی طوفان آ گیا، کسی بستی کے اندر قحط آ گیا، بیماری پھیل گئی، اور وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو قربانی بھی کر رہے ہیں، وہ نوافل قربانیاں بھی کر رہے ہیں، نفل حج بھی کر رہے ہیں، نفل عمرہ بھی کر رہے ہیں، تو اگر کچھ لوگ ایسا کریں کہ جی اس سال ہم اپنا نفلی عمرہ نہیں کرتے، یا اس سال ہم قربانی بڑی کرنے کے بجائے چھوٹی کر لیتے ہیں تاکہ فرض کی تکمیل ہو جائے، اور بقیہ پیسہ ہم کسی ایسے کام میں لگا دیں، لوگوں کی جو ایسی ضرورتیں ہیں ان کو ہم پورا کریں، تو اس کا کرنا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ اگر انفرادی طور پہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں تو یہ عمل منع نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں اس عمل کی پذیرائی بھی کی گئی ہے، کہ جس طرح کے ایسے واقعات کی روایت ملتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ حج پہ جانا چاہتا تھا، لیکن کسی وجہ سے اس نے اپنے پڑوسی کی مدد کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو
وہی حج کا ثواب عطا فرمایا، کسی نے خواب میں دیکھ لیا، یا کچھ ایسی بات مل گئی، یا بعض جگہوں پہ جو روایات میں اس طرح کی چیز ملتی ہے کہ فلاں کام سے خدمت خلق افضل ہے، یا خیر الناس من ینفع الناس کی جو حدیث ہے، جی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر لوگ اپنی ان عبادات پہ فرائض کو ترک کرنے کے بجائے فرائض کو کم درجے میں ادا کر لیں، صرف فرض تک ادا کر لیں، اور پھر جا کر اگر وہ اس کے بدلے اس پیسوں کو کسی اور جگہ پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ صدقات ہوں، خیرات ہوں، زکوٰۃ ہوں، لوگوں کی مدد ہو، اس کی شرعاً اجازت ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جن کا ارادہ ہے میں اس سال حج کروں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ کئی دفعہ حج کر چکے ہیں، اب ان کو معلوم ہے کہ میرے خاندان میں کسی کی تعلیم کی، کسی کی شادی کی، اور کسی کی گھر کو چلانے کی ضرورت ہے، اور وہ لوگ بے روزگار ہیں یا ان کے معاشی حالات بہت خراب ہیں، اور حج ایک ہی ہوتا ہے، اور حج وہ ایک دفعہ کر چکے ہیں، اگر اور زندگی میں فرض ایک فرض ہی ہے۔ حج ایک ہے، لیکن اگر وہ بار بار کہنے کو منع بھی نہیں، اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ اس سال حج پہ میں نہیں جاتا، اور جو حج پہ میری رقم ہے پاکستان میں اس دفعہ حج کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، اگر میں یہ رقم انصاف پر ان کے دو تین خاندانوں میں تقسیم کر دوں تو شاید ان کی جو ضرورتیں کہ تعلیم ہے، بیماری ہے، شادی ہے، یا ان کی کسی کی کوئی بے روزگار ہو گیا ہے تو اس کے گھر کا 2-3 مہینے کا خرچہ تاکہ جب تک اس کو روزگار مل جائے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ ایسا کرنا اچھا کام ہے، کوئی اس میں شرعاً حرج نہیں ہے، مذائقہ نہیں ہے، اور اگر آدمی کی نیت اچھی ہو تو اس کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس بات میں اور اس بات میں ایک فرق ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک ہے کہ ہم کسی نظام عبادت کو، خدا کے حکم کو معطل کرنے کی بات کریں اور یہ تاثر دیں کہ خدا کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تو حقیقت تو یہ انیق صاحب کہ خدا کو تو مسجد کی بھی ضرورت نہیں ہے، خدا کو سجدے کی بھی ضرورت نہیں، خدا کو نماز کی بھی، حج کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ کی ذات اس وقت بھی ہے کہ جس وقت خانہ کعبہ دنیا سے اچھا خاصا غائب ہو چکا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کے دوبارہ اس کو بنایا، اور خدا کی ذات اس وقت بھی ہے کہ جب اس کائنات کی ساری کائنات کو لپیٹ دیا جائے گا۔ تو اصلاً بات یہ کہ خدا کا حکم کی تعمیل، اس کو نظام کے طور پہ برقرار رکھنا، یہ مسلمانوں کے لیے خوشی کی بات ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کی صفت بھی بیان فرمائی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ وہ رب العالمین کے طور پہ بھی مخاطب ہوتے ہیں، ملک الناس کے طور پہ بھی مخاطب ہوتے ہیں، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے آگے زیادہ سے زیادہ چیزیں پیش کریں تاکہ اللہ خوش ہو، چونکہ ہمارا اس سے تعلق خالق اور مخلوق کا ہے، رب کا ہے، ہمارا وہ پالنے والا ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، تو جو وہ حکم دے رہا ہے اس کی تعمیل کے اندر شوق ہو، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اس چیز کرنے کی گنجائش ہو کہ وہ قربانی کرے اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو پھر وہ ہماری عیدگاہ میں کیا کے لیے آتا ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ یعنی وسعت رکھنے کے باوجود اتنی لا تعلقی اختیار کرنا، یہ ایک آدمی ہے وہ روزہ نہیں رکھتا، یہ ایک آدمی نماز ترک کرتا ہے، یہ ایک آدمی حج نہیں کرتا اور کہتا ہے اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے، تو اس وجہ سے ان دونوں فکر کو اپنے درست جگہ پہ رکھنا چاہیے کہ انفرادی طور پر اگر کہیں پر ایسی ضرورت آ گئی ہے، اور آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے پہلے فلسطین میں اور ان سب جگہوں پہ جب حالات خراب ہوئے تھے تو عرب دنیا کے بہت بڑے عالم تھے ڈاکٹر یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک فتویٰ دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سال اگر کچھ لوگ نفلی عمرے پہ حج پہ جا رہے ہیں تو وہ اس سال موقوف کر دیں، اگلے سال چلے جائیں، اور اس وقت یہاں ضرورتیں ان کو پورا کر لیں، اس بات میں اور اس بات میں بڑا فرق ہے، تو اس وجہ سے اگر ہم اس فکر کو اس طرح سے سوچتے ہیں تو دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ہم ایک بات کو معطل کر دیں تو پھر اس صورت کے اندر وہ سوال اور وہ اشکال پیدا ہوتا ہے جو انہوں نے سوال کے اندر کیا، تو ہم اس بات کو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں، اور یہ بات ہم اپنے پروگرام میں میرے خیال میں متعدد دفعہ کر چکے ہیں، اور ہر دفعہ بھی بات اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش اس وجہ سے نہیں کی جاتی کہ اللہ کو اگر ہم راضی نہیں کریں گے تو اس کی شاید کوئی ضرورت ہے، وہ محتاج ہے، بلکہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش اس لیے کی جاتی ہے کہ اس نے اس کا حکم دیا ہے اور وہ اس کے کرنے سے خوش ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم اپنا تعلق اللہ سے جوڑتے ہیں، بندگی کا تعلق، اور بندگی کے تعلق کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں مقرر فرمائی ہیں ہم اس کے ذریعے اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں یہ قیامت تک کے لیے ہیں، اور من استطاع الیہ سبیلا، جو صاحب استطاعت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج پہ جائے، تو یہ اس طرح کے جو عقلی جو دلائل دیے جاتے ہیں یہ اللہ کے احکام کے سامنے ان دلائل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اگلا سوال وہ راشدہ صاحبہ کا ہے، سوال ان کا یہ ہے کہ حج بدل میں یا کسی اور کی طرف سے حج کرنے میں کیا فرق ہے؟ جی دیکھیں انیس صاحب، آج کل یہ سوال بہت آیا ہے اور اس کی وضاحت اچھا ہے ہمارے پروگرام سے ہو جائے۔
دوسروں کی طرف سے حج کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں دوسروں کی طرف سے جو حج کرائے جاتے ہیں یا دوسرا کوئی شخص جو کرتا ہے جا کے، وہ دو مطلب ہوتے ہیں اس کے۔ ایک تو یہ کہ جیسے کوئی صاحب ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حج کیے ہوئے، اس سال پھر حج پہ جا رہے ہیں، ٹھیک، عمرے پہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے دادا کو، دادی کو، نانا کو، نانی کو، اپنے کسی استاد کو یا کسی بزرگ کو یا کسی بڑی شخصیت کو میں اس دفعہ عمرے کا ثواب پہنچاؤں۔ ٹھیک، بہت سارے لوگ اس نیت سے حج کرتے ہیں کہ میں اس سال حج کر رہا ہوں اور اس کا میرا ارادہ ہے کہ میں اس کا ثواب فلاں کو پہنچاؤں گا۔ یہ ایصال ثواب یا ثواب پہنچانے کے لیے حج کرنا کہلاتا ہے۔ یہ ایک سے زائد لوگوں کو پہنچایا جا سکتا ہے اور اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے والدین کی طرف سے، اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے، اپنے بعض ایسے احباب کی طرف سے حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں یا ان کو ایصال ثواب کے طور پہ اور طواف کر کے ثواب پہنچاتے ہیں، جی ہاں، کہ جو لوگ نہیں کر سکے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق، ہم پر حق بنتا ہے ان کا۔ یہ ایصال ثواب کا ہے، اور اس کے اندر ایک اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس کا ثواب میں جو شخص حج کر رہا ہے یا جو شخص عمرہ کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں اور ان کو بھی ثواب پہنچتا ہے۔ اور یہ آدمی اپنی جیب سے خرچ کر رہا ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں ان کا پیسہ خرچ کرے، اور ایک سے زائد لوگوں کی طرف سے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہلاتا ہے ہمارا ایصال ثواب والا حج، یا اس کے لیے دوسری تعبیر ہم اختیار کرتے ہیں کہ میں نے کسی اور کی طرف سے حج کر لیا ہے، یا میں نے اس سال اپنے والد کی طرف سے حج کیا ہے، یا اس سال میں نے فلاں چیز ان کی طرف سے کر دی ہے، طواف کر لیا ہے، عمرہ کر لیا ہے۔ اچھا، اس کا مرحوم ہونا ضروری نہیں ہے؟ مرحوم ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن عام طور پہ لوگ مرحومین کی طرف سے کرتے ہیں، ضروری تو نہیں ہے، لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ بھی فلاں ہمارے صاحب چلے گئے دنیا سے، والدین چلے گئے، دادا دادی، نانا نانی، بزرگ ہمارے۔ جیسے بعض روایت میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ انہوں نے کسی بڑے بزرگ کے حوالے سے بھی حج کیا، بعض لوگوں نے بادشاہوں کی طرف سے حج کیا، جن بادشاہوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حج نہیں کر سکے، تو ان کی طرف سے لوگوں نے حج کیا، یا کسی سے ان کو بہت فائدہ ہوا، کسی محدث سے بہت فائدہ پہنچا کسی کو کتاب پڑھ کے، تو انہوں نے کہا اس سال میں حج کروں گا ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب سے مجھے آج تک فائدہ پہنچا۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے لوگ حج کرتے ہیں، امام مسلم کی طرف سے کرتے ہیں، تو وہ حج بدل نہیں ہوتا، اس کا مقصود ہوتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیات تھی امت پر، ان کے رہتی دنیا تک احسانات ہیں، تو ہم کم سے کم ان کے احسان کا بدلہ یہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں، ان کی طرف سے صدقات خیرات کرتے ہیں، اور حج کا، عمرے کا، طواف کا ثواب انہیں پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو ہے مرحومین کے حوالے مرحومین سے۔ کی طرف سے۔ اگر میرے والد یا میرے چچا، میرے تایا کراچی میں ہیں، لیکن وہ اس لائق نہیں کہ حج کر سکے، تو میں اپنا حج، جو کہ اپنا حج میں کر چکا ہوں ایک حج، لیکن میں اگلے حج پہ جا رہا ہوں، اس کا ثواب میں اپنے زندہ والد، چچا، تایا، کسی کو جی، ان کو بھی پہنچا سکتے ہیں، پہنچا سکتے ان کو بھی ہیں؟ پہنچا سکتے ہیں، بالکل پہنچا سکتے ہیں۔ ایک صورت ہوتی ہے جسے ہم حج بدل کہتے ہیں۔ ٹھیک، حج بدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کے اوپر کوئی ایسی بیماری ہو یا ایسا عذر ہو کہ وہ حج نہیں کر سکتے، ضعیف ہو گئے، اب ان کو معلوم ہے کہ ہر لحاظ سے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، یا ہارٹ پیشنٹ ہیں، فالج کا مسئلہ ہے، کوئی بھی ایسی وجہ ہے کہ ڈاکٹر کہہ چکا ہے یا ان کو معلوم ہے کہ میں اب حج کرنے نہیں جا سکتا، اب وہ حج بدل اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ کسی شخص کو، جو آدمی ان کی طرف سے حج کرنے جائے، ان کو زیادہ تر یا تو پورے یا اکثر اخراجات وہ ان کو دیتے ہیں کہ میں تمہارا حج کرواؤں گا، اور تم جہاں سے، مثال کے طور پہ ایک صاحب ہیں وہ کراچی میں رہتے ہیں اور وہ ضعیف ہو گئے ہیں، وہ حج پہ نہیں جا سکتے، لیکن ان کے پاس پیسے موجود ہیں، تو انہوں نے کسی ایسے شخص سے رابطہ کیا جو شخص پہلے حج کر چکے ہیں، اور ان کو بلا کر کہا کہ اس سال آپ میری طرف سے حج کریں گے، آپ کے اخراجات میں دوں گا، حج کی درخواست آپ جمع کرائیں، سارے اخراجات میں آپ کو دوں گا، حتیٰ کہ راستے میں جو آپ کا حج کے اخراجات کے علاوہ جو آپ کو روزمرہ کے اخراجات ہوں گے کھانے پینے کے لیے یا سعودی عرب میں خرچ کرنے کے، وہ بھی میں دوں گا۔ ٹھیک، اور وہ صاحب یہاں سے احرام باندھ کر جاتے ہیں اور پھر وہ جا کر وہاں حج ادا کرتے ہیں، یہ کہلاتا ہے حج بدل، کیونکہ ان سارے اخراجات کو انصاف کی طرف سے ادا کیا گیا ہے، چاہے یہ صاحب حیات ہوں یا یہ حیات نہیں ہے لیکن انہوں نے وصیت کی تھی کہ یہ میرا مال ہے، میرا انتقال ہو رہا ہے، میں نہیں حج کر سکا ہوں۔ جیسے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی صاحب ہے جن کے امکان ہے کہ میں شاید حج کر لوں گا، لیکن اب ان کو خیال ہوا کہ شاید اس سال، جیسے کرونا میں ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا کہ 2020-21 میں جن لوگوں نے حج کرنے کی بڑی کوشش کی نہیں کر سکے، اور کچھ لوگوں پہ پابندی لگ گئی کہ 65 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، اب آپ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، اب ایک صاحب ان کو خیال ہے کہ شاید اب میں حج کرنے نہیں جا سکوں، تو انہوں نے وصیت کی ٹھیک، کہ اگر میں حج کرنے نہ جا سکا ٹھیک، ان وجوہات کی وجہ سے، تو جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے ایک تہائی مال میں سے کسی کو حج کروایا جائے تاکہ وہ مجھے، یہ ہے کہلاتا ہے حج بدل۔ ٹھیک، یہ زندہ لوگوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور جو لوگ دنیا سے چلے جائیں ان کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک، ان دونوں میں یہ فرق ہے۔
تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو عموماً کام کر رہے ہوتے ہیں، حج بدل بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایصال ثواب کا حج کرتے ہیں، اور وہ اصطلاحی طور پر یا کسی کے پوچھنے پر کہہ دیتے ہیں کہ میں اس دفعہ اپنے والد کی طرف سے حج بدل کر رہا ہوں، حالانکہ وہ حج بدل اس معنی میں نہیں ہوتا کہ باقاعدہ طور پہ ان کے والد نے ان کو کہا ہو سکتا ہے ان کے والد حج کر چکے ہوں اور انہوں نے کہا بھی نہ ہو، لیکن یہ اپنے طور پہ ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو ان دونوں میں فرق رکھیں۔ اس میں جو حج بدل ہے اس کے احکام ذرا سخت ہیں، مختلف ہیں، اس کی تفصیل اگر معلوم کرنا چاہیں تو وہ معلوم ہو جاتی ہے، اس کے مسائل الگ مرتب ہیں، چونکہ وہ شخص کسی اور کی طرف سے کر رہا ہوتا ہے تو اس میں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں کہ آپ اپنا حج نہیں کر رہے، کسی اور کی طرف سے کر رہے ہیں۔ اس کے اور یہ مقابلے ضروری ہے کہ وہ اپنا حج کر چکا ہو۔ جی حج کر چکا ہو تو یہ ضرور، اور اس کے مقابلے میں جو ایصال ثواب والا ہوتا ہے وہ تو وہ شخص اپنے لیے خود کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں ذرا نسبتاً سہولت اور آسانی کہ جیسی تمہاری مرضی کر لو حج، اور وہ چاہے حج یعنی حج کی چاہے وہ حج افراد کریں، حج قران کریں، تمتع جو بھی کریں اس میں اجازت ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں کا بس یہ ایک فرق ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات۔ احسان اللہ صاحب ہیں آزاد کشمیر سے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں میت کے سر میں تیل اور آنکھوں میں سرما ڈال کر دفن کیا جاتا ہے، کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیے جو ہمارے یہاں شرعاً غسل کا طریقہ ہے اس میں صرف اتنا ہے کہ میت کے جسم پر اگر کوئی نجاست ہے ظاہری طور پہ اس کو صاف کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، غسل دیتے وقت اگر یہ امکان ہے کہ میت کے پیٹ میں سے بعد میں کچھ نکل سکتا ہے تو اس کی صفائی کر لی جائے، چنانچہ غسل کرتے وقت دیتے وقت میت کو اس کے پیٹ کے اوپر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر اس کے جسم میں کوئی نجاست رہ گئی ہو، نجاست کا دور کرنا اور جسم پر سے پانی بہا دینا، بس یہ کافی ہے۔ باقی سرما لگانا، تیل لگانا، یا بعض لوگ جو ہے وہ اور بھی کچھ کرتے ہیں کہ بالوں کو سنوارتے ہیں، باقاعدہ طور پہ خط بناتے ہیں، بال تراشتے ہیں، ناخن تراشتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، وہ یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے وہ مستثنیٰ ہو چکے ہیں، جو شرعاً طریقہ کار ہے اس کو کر لیں۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے، مثال کے طور پہ کوئی مریض ہیں اور ان کے سر میں کوئی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے کوئی عارضی طور پر ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے، کسی نے کہا کہ آپ ان کے بالوں پر کوئی چیز لگائیں، مثلاً فرض کریں کہ ان کے بال غسل کے بعد بھی بکھرتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ سمجھنا ہے کہ میت کے کفن کا کوئی حصہ ہے کہ ہم اس میں تیل لگائیں، ان کے بالوں کو صحیح کریں، بال سنواریں، ان کے بالوں کو تراشیں، ان کے ناخن تراشیں، خط بنائیں، اس کا حکم نہیں ہے۔ جو عام طریقہ ہے، مرد ہے تو اس کو غسل دینے کے بعد جسم سے نجاست صاف کرنے کے بعد 3 دفعہ پانی بہانے کے بعد 3 کپڑوں میں ان کو کفن دے دیا جائے، خاتون ہے تو ان کو 5 کپڑوں میں دے دیا جائے اور اس کو لے جا کے دفن کر دیا۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ میت کو امامہ بھی پہناتے ہیں، میت کو وہ ایک خاص قسم کا کوئی گاؤن بھی پہناتے ہیں اور گلے میں پٹکا بھی ڈالتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے دین کا حکم نہیں ہے۔ جو دین نے کہا ہے سادہ کپڑوں میں تدفین کرنے کا حکم ہے، اسی طریقے سے تدفین کی جانی چاہیے۔ بالکل، جو کفن جو دیا گیا بس وہی کافی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آج تک 1500 سال میں جو کفن دینے کا طریقہ ہے مسنون، وہی دیا جائے، وہی کرنا چاہیے۔ باقی یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، فضل محمد صاحب کا سوال ہے، چھوٹا سا سوال ہے لیکن بہت زبردست سوال ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں جو مزاج میں نرمی جو ہوا کرتی تھی وہ رفتہ رفتہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مزاج میں نرمی کیسے پیدا کی جاتی ہے، اور ان کا خاص طور پر یہ بات وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت میں اس حوالے سے یعنی کیا رہنمائی ہے ہمارے لیے؟ انیس صاحب اس سوال کے دوران ہی مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو منافقین آئے، یہودی کچھ آئے، اور انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاص طریقے سے سلام کیا۔ قرآن کریم میں ان کی یہ بیماری بھی بیان کی گئی ہے، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، کہ وہ اپنی زبان کو موڑ کر ایسے الفاظ ادا کرتے تھے جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، تو سلام کے بجائے وہ السلام علیکم بولتے تھے۔ السلام عربی میں جو ہے وہ موت کو یا پھٹکار کو اس طرح کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ تو پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، یہودی آئے، انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم، تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ناراض ہوئی اس بات پر، تو انہوں نے کہا علیکم السلام واللعنت والغضب، تم پر پھٹکار ہو، خدا کی لعنت ہو، تم پر اللہ کا غضب ہو۔ حضرت
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ نرمی سے کام لو. تو انہوں نے کہا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے نہیں سنا میں نے کیا. آپ نے فرمایا تھا وعلیکم، جی ہاں. یعنی نبی کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ جو تم مجھ پر بھیج رہے ہو تم پر وہی آئے. تو ان کی کم نصیبی بدبختی تھی کہ ان کو نبی کی بد دعا. تو حالانکہ کتنی سخت بات تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین جو ہے وہ نہیں فرمائی. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین اور یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب الفاظ استعمال کرتے تھے، نعوذ باللہ ایک لفظ آپ کے لیے استعمال فرماتے تھے مذمم. مذمت سے نکلا ہے، جس کا مطلب تھا کہ جس کی برائی کی جاتی ہو محمد کے مقابلے میں. صحابہ کرام کو بہت ناگوار گزرتا تھا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے مذمم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بھئی یہ تو غلط کہتے ہیں، میں تو محمد ہوں، سبحان اللہ، یعنی میری تعریف کی گئی ہے. تو جب ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعی اخلاق کو سامنے رکھتے ہیں، یا قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے اور کئی دفعہ کئی جگہ پہ ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو کہ نرمی سے کام لیتے ہیں اور دوسروں سے درگزر کرتے ہیں، دوسروں کی غلطیوں سے صرف نظر کرتے ہیں، ومن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، معاف کر دیتے ہیں. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں غصے کے اظہار کے مقابلے میں غصے کے برداشت کرنے کو بڑا درجہ دیا. اور غصے کے برداشت کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی جائے، ظلم کیا جائے، ناانصافی کی جائے، کوئی بدزبانی کرتا ہے، کوئی فحش گوئی کرتا ہے، بدگوئی کرتا ہے، تو اس کے مقابلے میں جہاں تک ممکن ہو تحمل اور برداشت کو کرنا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے. دو صورتیں کہ جہاں پر انسان کو اجازت ہے کہ انسان پھر اس کے بدلے میں کوئی چیز کرے. ایک تو یہ قرآن کریم میں خود فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برائی کو پسند نہیں فرماتا الا من ظلم. ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے ساتھ یہ کام مستقل ہوتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، تو پھر وہ مقابلے میں رد عمل کے طور پہ کسی کو کر سکتا ہے. تو ایک وہ شخص ہے کہ جو رد عمل کے طور پہ یہ کام کرتا ہے، اس کے ساتھ بہت ہو رہا ہے. دوسرا وہ شخص ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس کا جواب نہیں دوں گا تو پھر یہ چیز میرے ساتھ جاری رہے گی. ٹھیک. ان دو صورتوں کے علاوہ مجموعی طور پہ حکم ہے کہ تحمل اور برداشت کو فروغ دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل و برداشت خود اپنی زندگی سے تعلیم کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے تعلیم فرمائی، اور اس کی تلقین امت میں رہی. چنانچہ امت میں آج تک جتنے بھی اصلاحی طبقات ہمارے یہاں رہے، چاہے وہ مشائخ ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ ذکر کی محافل منعقد کرنے والے ہوں، وعظ کی محافل منعقد کرنے والے ہوں، ان کے یہاں جو دینی تعلیمات ہوتی تھی اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا تھا ضبط اپنے اندر پیدا کرنا، اخلاق پیدا کرنا، تحمل پیدا کرنا، برداشت پیدا کرنا. اور ہر طرح کے رشتوں میں، قریب کے رشتے ہیں، دور کے رشتے ہیں، پڑوس کے رشتے ہیں، معاشرے کے رشتے ہیں، ان سب کے اندر تحمل کو پروان چڑھانا، صبر کو پروان چڑھانا، برداشت کو. اور یہ بالکل صحیح سوال ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے، اخلاقی اقدار گر رہی ہیں. تو ہمارے یہاں لوگ گالی دینے کو پسند کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کو پسند کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. حتیٰ کہ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے کہ جب کوئی شخص کوئی بات کر رہا ہوتا تھا اور انہوں نے جب جواب دینے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے تو تمہاری طرف سے جواب دینے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر تھا، لیکن جب تم نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تو بس پھر ہو گیا کہ اب چھوڑ دو. اس وجہ سے اس کی تلقین ہے. سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ آتا ہے، کتنے شجاع تھے، پچھاڑ کر بیٹھ گئے سینے پر. اس نے جب تھوکا یا انتقام کی بات کی تو آپ نے چھوڑ دیا کہ نہیں، ہم تمہیں اللہ کے لیے لڑنے آئے تھے تم سے، جب تم نے ہمارے پر تھوک دیا یا ہمیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، اب جو کچھ بھی ہم کریں گے تو شاید وہ ہمارا رد عمل ہو، اور رد عمل میں ہم نے کچھ نہیں کرنا. تو یہ صحابہ کرام کی جو شخصیات ہیں اور ان کی جو صفات کو ہم آج تک دیکھیں، اور ہمارے یہاں مشائخ ہیں، ہمارے یہاں بزرگ ہیں، واعظین ہیں، تو ان کی یہاں تلقین صبر کی، تحمل کی تھی. ہمارے یہاں یہ وصف اب آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ہوتا یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی کو صبر کی تلقین کریں گے تو ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا، لہٰذا چھوٹی بات پر لڑو. چنانچہ آپ دیکھیں، آپ باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کے آپس میں گاڑیاں ٹکراتی ہیں تو لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. مسجد کے اندر صف کی یہاں تک ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک صف میں کوئی دوسرا آ کے بیٹھ گیا تو وہاں گالم گلوچ شروع ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ چیز ہمارے دین کو پسند نہیں. اچھا، یہ چیز ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دن میں آ جائے، اس کے لیے آپ کو تحمل سکھانا پڑتا ہے، بردباری سکھانی پڑتی ہے، اخلاق سکھانے پڑتے ہیں. سامنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے، کسی بھی مسلمان کے
اخلاق کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ پاؤں سے دوسرا محفوظ رہے، ہاتھ پاؤں سے زبان سے دوسرے محفوظ رہے. من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ، یعنی کہ آپ کے قول سے اور آپ کے فعل سے تکلیف نہ پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی تیز آواز میں پڑھ رہا ہے، کوئی آہستہ پڑھ رہا ہے، تو آپ نے جو تیز آواز میں پڑھ رہا ہے فرمایا آہستہ پڑھو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ نمازیں اتنی لمبی مت پڑھاؤ، مختصر پڑھاؤ، کیا پتہ تمہارے پیچھے بچوں والی کوئی عورتیں ہوں، بوڑھے ہوں، بیمار ہوں. تو اس سب چیزوں کو جب دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی رعایت، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا، لوگوں کے ساتھ خیال رکھنے کو کتنی فوقیت دی. اللہ اکبر. اب اس چیز کو ہم سامنے رکھیں اور ہم اپنے آج کل کے حالات کو سامنے رکھیں جس کے اندر ہم دوسرے کو تکلیف پہنچانا، حتیٰ کہ ہم کوئی دینی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے لاؤڈ اسپیکر کے حوالے سے ہمارے یہاں شکایتیں آتی ہیں، یا ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنا حق لینے کے لیے احتجاج کریں، جب تک کہ دوسرے کو جانی مالی نقصان نہ پہنچائیں، اس کی اذیت نہ دیں، اس کو زبانی تکلیف نہ پہنچائیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام ہی نہیں کیا، جبکہ یہ دین کی تعلیم کی بالکل الٹ ہے. اور اگر ہم اپنے اس حدیث کے اوپر اپنا جائزہ لے لیں انیق صاحب کہ ہمارے ہاتھ سے، ہمارے پاؤں سے، ہماری زبان سے کتنے لوگ محفوظ ہیں، تو ہمارے ہاں شاید اب جو حالات ہیں اکثریت اس معیار پہ شاید پورا نہ اترے کہ صحیح معنوں میں مسلمانی کس طرح سے ہیں. آپ کے اخلاق ٹھیک نہیں ہیں، آپ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں، اور پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اچھا مسلمان ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص دھوکہ دیتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے تو مسلمان نہیں، مسلمان ہے، لیکن جو درجہ کمال چاہیے اللہ تعالیٰ کو. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس پاکیزہ بھلا چنگا دل لے کر آئے گا. یہ پاکیزہ دل کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہے تو ہر کوئی مسلمان، ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان آئے تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تمہارا دل پاکیزہ نہیں ہے، مراد یہ کہ تمہارے دل کے اندر کدورتیں ہیں، تمہارے دل میں حسد ہے، تمہارے دل کے اندر حرص ہے، تمہارے دل کے اندر دوسروں کو ساتھ نقصان پہنچانے والی بات ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ تو اس وجہ سے ہمارے دین میں یہ تلقین کی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں منیق صاحب کہ ہمیں اولاد سے نچلے مرحلے سے اوپر تک لانے کی ضرورت. ٹھیک ہے، کیونکہ گھر پہلا کلاس روم ہوتا ہے. بالکل، وہاں سے سکھائیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا، اس کے بجائے میل جول رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کے بارے میں فرمایا کہ سل من قطعک، صاف فرمایا. دو تین بڑی جوامع الکلم حدیث سمجھی جاتی ہے. سل من قطعک، جو تم سے ٹوٹے، اپنا رشتہ توڑے، اپنا ناتا توڑے تو مجھ سے جوڑو. واعف عمن ظلمک، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے، ظلم کر دے، اس کو بخش دو. واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو. مجموعی بات قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. اچھے طریقے سے بات کا رد عمل کرو. ممکن ہے کہ جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہو وہ تمہارا بڑا گہرا دوست بن جائے. تو ان سب چیزوں کو جب ہم سامنے رکھیں تو اس سے مجموعی طور پر جو صورت نکل کے سامنے آتی ہے کہ عمومی طور پر انسان کو تحمل و برداشت سے کام دینا چاہیے. ہاں اگر معاملہ ظلم تک پہنچ جائے، معاملہ اس تک پہنچ جائے کہ سامنے والا ایذا رسانی سے باز نہیں آ رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ جائیں اور وہاں جا کر جو ہے اس کے کسی کے خلاف جو ہے جو بھی قانونی طریقہ اختیار کریں، جو بھی ہم سماجی طریقہ اختیار کریں، اس کی اجازت ہے. تو اگر ہم اس رخ سے ان کے سوال کا جائزہ لیں تو بالکل ضرورت ہے آج کے دور میں کہ ہم لوگوں کے ساتھ احسان کی تلقین کریں، خیر خواہی کی بات کی تلقین کریں، عفو درگزر کی کریں، برداشت کی کریں، تحمل کی کریں. اور آج کل بہت سارے جو معاملات کے اندر ہمیں جھگڑا اور فساد اور بگاڑ نظر آتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اخلاق کا جو یہ بہت بڑا اخلاق کی کنجی تھی یہ ہمارے یہاں سے ختم ہوتی جا رہی ہے. چنانچہ طلاقوں کی شرح بھی بڑھ گئی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی شرح بڑھ رہی ہے، خاندان بکھرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے نہیں ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہمارے پاس یہ اقدار جو ہیں ان کو مزاج میں نرمی آئے، پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بھجوا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس. بالکل ایسی موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر. اچھا، وہ موسیٰ علیہ السلام ذرا جلالی طبیعت کے مالک تھے کہ قول لین فرعون کے پاس جانا، لیکن ذرا نرمی سے بات کرنا. ارشاد. اس پر انیق صاحب ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ کوئی خلیفہ تھے مسلمانوں کے بادشاہ، ان کے پاس ایک بزرگ آئے، وہ مزاج کے سخت تھے، اور انہوں نے آ کے بادشاہ کو تلقین کی اور بہت سخت سخت کہا، ڈانٹا. اللہ اکبر. بادشاہ نے خاموشی سے سنا اور ان کے بعد کہنے لگے کہ میں ایک بات عرض کروں آپ سے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بولو، کیا بات ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے زیادہ خراب آدمی کے پاس آپ سے زیادہ اچھے آدمی کو بھیجا تھا، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کو فرمایا تھا کہ قولا لہو قولا لینا، یعنی مراد یہ تھی کہ فرعون کے پاس انہوں نے کہا میں مجھ سے زیادہ اس لیے برا تھا کہ میں مسلمان ہوں، اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، اور آپ سے زیادہ اچھے نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک. تو مجھ سے زیادہ برے کے پاس آپ سے زیادہ اچھے کو بھیجا. تو تلقین یہ فرمائی کہ قولا لہو قولا لینا، ان سے جا کے نرمی کی بات کرو، یہ نہیں کہ تم جہنمی ہو تمہارا حشر ایسا ہوگا، بلکہ اس کو بلاؤ اللہ کی طرف اور کہا آ جاؤ اس طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے بات کی بھی ایسی، جا کر اس سے کہا کہ شاید کہ تم جو ہے اس طرف آؤ. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہے وہ بھی اس طرح تلقین فرماتے تھے، جیسے قرآن کریم میں تعبیر ہے کئی جگہ حل لک الی ان تزکا واہدیک الی ربک فتخشی، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر ان سے یہی کہا تھا کہ میں تم چاہتے ہو کہ تم کچھ پاک صاف ہو جاؤ، تم جو کچھ کرتے آ رہے ہو الٹے سیدھے کام، ان سے اس کے بوجھ سے تم ہلکے ہو جاؤ، واہدیک الی ربک فتخشی، میں تمہیں تمہارے رب کی طرف راستہ دکھاؤں، تمہیں کچھ خشیت حاصل ہو. بات یہاں سے جا کے شروع کی تھی. تو ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم بات نرمی سے کریں، کوشش کریں، اور تحمل. ارے سب دیکھیں ہمارے یہاں مفسرین نے اور اخلاقیات پہ لکھنے والے حضرات نے لکھا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. کیا بات ہے. کوئی تو وجہ ہے کہ انسان جب تحمل کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، تو اس کو بہت ہی جنگ لڑنی پڑتی ہے اپنے آپ سے کہ نہیں میں اگر اس وقت کچھ بولوں گا یا میں کوئی غلط بات کروں گا، بس اوقات آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے جی ہاں. پھر بھی آپ نہیں کرتے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کا حساب جو ہے نا مجھ پر ہے. کیا دوں گا میں؟ اتنی سی بات کے بدلے میں پوری کائنات بھر کے دے دوں. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر بغیر حساب. یعنی بغیر حساب سے مراد یہ ہے کہ میں اتنے سے عمل پہ، یعنی کہ شاید ایک جملہ انسان برداشت کرے اور اللہ اس کو کائنات بھر کے دے دے، یہ مطلب ہوتا ہے بغیر حساب. سبحان اللہ. یہ کیلکولیشن نہیں ہوگی کہ بھئی تم نے اتنا کیا تو تمہارا اتنا ملے گا. تو کوئی تو بات ہے. اگر ہم اس اخلاقی قدر کو تھوڑا پھیلانے کی کوشش کریں، تحمل کی، برداشت کی، تو اس کے فائدے ہیں، آخرت کے بھی فائدے ہیں، دنیا کے بھی فائدے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجسم اخلاق قرار دیا، ہم سب کے لیے نمونہ عمل قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات گرامی، آپ کی تحمل، آپ کے برداشت کو دیکھیں. صحابہ کرام، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، ایک بدو آتے ہیں، دیہاتی سے صحابی تھے، وہ موٹی سی چادر گلے میں ڈال کے یوں کھینچا، اے محمد میرے پیسے جو تمہارے پاس تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ ادھار لیا تھا یا کوئی ادھار سودا کیا تھا. صحابہ کرام بڑے خفا ہوئے کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ تم آ کر گلے میں چادر ڈال کے کھینچ رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا فوراً ذہن، جسے ہم آج کل اب سائیکالوجی میں کہتے ہیں نا کہ وہ پیراڈائم شفٹ کیا. آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو اس کو، ان لصاحب الحق مقالا، حقدار کو اپنی بات کہنے کا حق ہوتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما سکتے تھے کہ بھائی اس کو چار باتیں ڈھنگ کی سکھاؤ، بات کیسے کی جاتی، مگر آپ نے یہ نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ چلو بھائی جو بات اس نے کی جیسے بھی طریقے سے کی ہے، بے ڈھنگے طریقے سے کی ہے، لیکن بہرحال چونکہ اس کو مجھ سے ایک حق لینا تھا تو اس نے کوئی ایسی بات کر دی تو چلو چھوڑو جانے دو. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی بد اخلاق ہے تو اس کو بد اخلاق رہنے دیا جائے، اس کو تعلیم کی جائے گی. لیکن اگر ہم یہ چیز اختیار شروع کر دیں اور یہ معاملات کر لیں کہ جسے ہم آج کل پروٹوکول کہتے ہیں کہ بھئی تم میرے آگے کیسے کھڑے ہو گئے، میرے پیچھے کیسے کھڑے ہو گئے، میرے سامنے کیسے بول دیا، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم حالات دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا ہوتا ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، کافی دیر تک بات چیت کرتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بس اب کھانا کھا کے لوگ چلے جائیں. زبان سے آپ نے اس کا اظہار نہیں فرمایا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر، حجرے کے باہر لوگ آئے، آوازیں دے دے کر پکار رہے ہیں یا محمد باہر آئیے، اخرج علینا، ہمارے پاس آئیے، ہم آپ سے بات کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. یہ دوسری جگہ فرمایا کہ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، کہ جب نبی تمہیں بلائیں تو جاؤ، اور جو جس کام کے لیے گئے وہ کھانا وانا کھانے گئے وہ کھانا کھاؤ، پھر نکل آؤ. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس منصب پہ تھے، صحابہ کرام جس طرح سے آپ پر قربان ہوتے تھے، اگر آپ حکم بھی فرماتے تو وہ خود سمجھ جاتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے متعلق اس چیز کو برداشت کرنے کو ترجیح دی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. تو یہ تحمل اور برداشت کو فروغ کرنا چاہیے، ہماری بہت بڑی دینی اخلاقی قدر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نرم گفتاری، یہ انسان میں جو گداز پیدا ہوتا ہے تو اس کی پہلی جو درسگاہ ہے وہ گھر ہے. تو والدین نمونہ، رول ماڈل، وہاں سے بات نکل رہی ہے. ہمارے اساتذہ اور خاص طور پر آپ جیسے علماء،
یعنی مسجد میں لوگ جاتے ہیں اور چلتے پھرتے کردار نظر آئیں نا دنیا میں، اور گفتگو تو بہت ہوتی ہے، جتنی گفتگو آپ نے فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن کریم کی آیات آپ کی گفتگو میں آئیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان آپ کی گفتگو میں آئے، لیکن چلتا پھرتا کردار نظر آئے نا، جو نظر آتے تھے ہمارے معاشروں میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے خاندانوں میں، کہ یہ دیکھیں یہ کیا یہ گفتگو کرتے ہیں، یا ان سے ہم ہاتھ ملاتے ہیں تو مطلب ملائیں ہاتھ تو خوشبو نہ ہاتھ کی جائے، جی اللہ اکبر، اور یہ سب کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، اور کس محبت کا کس شفقت کا اظہار کرتے ہیں یہ بزرگ ہمارے، اب نظر آنے بند ہو گئے ہیں، یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ تو والدین اگر اولاد کی تربیت نرم گفتاری کے حوالے سے، شائستگی کے حوالے سے اگر کر دیں تو پھر وہ اندر پہنچ جاتی ہے بات، ہارڈ ڈسک میں، اگر بچہ بگڑتا بھی ہے تو وہ رائے راست پہ آ جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے والدین کی زبان سے کبھی گالی نہیں سنی، کبھی سخت گوئی نہیں سنی، تو وہ ایک محبت کا اظہار والدین کی جانب سے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بچہ یعنی یہ اولاد یہ معاشرے میں کنٹریبیوٹر ہونا چاہیے، اور یہ بہت اچھی اولاد۔ پہلے نہیں ہوتا تھا مفتی صاحب کہ جب بات سنتے تھے بچوں سے اور بچہ کوئی اچھی بات کرتا تھا، یہ کس گھر کا بچہ ہے، بالکل، ارے اس کے والدین کون ہیں، یہ کتنا مہذب بچہ ہے۔ بلکہ انیس صاحب یہ بات تو ہم آج بھی دیکھتے ہیں، اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں بہت اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، بچہ ہو یا بڑا بھی، خاص طور پہ نوجوان، تو فوراً ہم کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی تربیت ہے، جی ہاں، ورنہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ جی ہاں، تو یہ تربیت جیسے ماں باپ کی تربیت بتاتی ہے، بچہ ہے فوراً گالم گلوچ پر آ گیا، جی میاں بیوی کی لڑائی ہوئی فوراً مار پٹائی پر بات چلی گئی، تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں کوئی تربیت میں ایسی بات ہے جی یا ان کو کوئی ماحول ایسا ملا ہے ہاں، کہ جنہوں نے تحمل و برداشت نہیں سیکھا۔ ٹھیک ہے، یعنی صرف بچے پالے گئے ہیں، تربیت نہیں کی گئی۔ اصل میں ایک اور بات بھی، میں ایک بات جو کہہ کے آپ کی اجازت ہو تو عرض کروں کہ اعلیٰ اخلاق اور تحمل و برداشت یہ دراصل جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان کی وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہیں، جانوروں میں نہیں رکھی۔ جی ہاں، اشرف المخلوقات اشرف ہیں ہم۔ المخلوقات ہے، تو انسان کا پتہ تحمل سے چلتا ہے، لڑنے سے نہیں چلتا، لڑتے تو جانور ہیں۔ تو کیا اچھی بات ہے، واہ جن واہ چیزوں واہ سے انسان کی شناخت، انسانی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اگر وہ مومن بھی ہے، اللہ پہ ایمان بھی رکھتا ہے، اور وہ ان اوصاف سے کہتے ہیں متصف ہے جو کہ نبی نے تعلیم کی ہے، سبحان تو اللہ، پھر وہ اعلیٰ اخلاق ہوں گے اس صلی میں، اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ لڑنا جھگڑنا گالم گلوچ کرنا یہ درندگی بہیمیت ہے، یہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ ملکوتی صفات نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کی شناخت یہ رکھی گئی آپ نے کہ جو بات انسان درست جی ہاں، نرم ہو، درست جی ہو ہاں، بالکل۔ نرم خو ہونا چاہیے۔ آپ نے اخلاقیات کی بات کی نا، تو دیکھیے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اخلاق کو ان کو کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ آپ نے اخلاق سیکھے نہیں، جو عمل کیا وہ اخلاق بن گیا، معیارات آپ نے قائم فرمائے۔ آپ نے معیارات قائم کر دیے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ اکبر، یہ تو قرآن فرما رہا ہے نا، ہم نے آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق عظیمہ پر فائز کیا، تو یہ اخلاق عظیمہ پر ہمارے رسول فائز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے کوئی چیز لی اور وہ چیز ہم نے لینے کے بعد اس کا اظہار ہمارے عمل سے، ہمارے قول سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کے اعمال بہترین ہیں، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں۔ میں اس میں ایک اور بات آپ کی بات میں آپ کی اجازت سے اضافہ کروں ایک، سر کہ ہمارے یہاں بہت سارے جو اس وقت سوشیولوجی میں اسلامی نظریات والے ماہرین ہیں، جی انہوں نے اخلاقیات، جو تصور، ایتھکس کا جو ایک تصور ہے اس پر لکھا ہے، اور لکھتے ہیں کہ دنیا کے ماہرین ہیں جو سوشیولوجی ہیں اور ایتھکس لکھنے والے ہیں، وہ تقریباً اس نتیجے پر متفق ہیں کہ اخلاق کی جو تعلیم ہے، اس کی ٹریسیبلٹی، یا ہم کہیں کہ اس کی جو اساس ہے، وہ دین اور انبیاء کی تعلیم میں نکلتی ہے۔ جی سبحان اللہ، یعنی ویسے انسان جس طرح سے آیا تھا دنیا میں، اگر ہم انبیاء اور دین کو نکال دیتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان نے اخلاق سیکھے، جانوروں نے نہیں سیکھے۔ تو وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاق انبیاء کے ذریعے سکھائے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ نہیں فرماتے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں اخلاق کی تعلیم دوں، بلکہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں، یعنی اعلیٰ اخلاق انبیاء کے ذریعے آتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب میں خاتم النبیین ہوں تو میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کرنے آیا ہوں، اتمم مکارم الاخلاق۔
تو اس وجہ سے سبحان اللہ، امتی ہونے کے ناطے، جیسا آپ اکثر اس پروگرام سے ایک پیغام دیتے ہیں، امتی ہونے کے ناطے ہم ایک زبان سے اگر اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے عمل سے جو چیز نظر آنی چاہیے، سب سے بڑی چیز اخلاق ہے۔ سب سے بڑی چیز اخلاق۔ اور وہ جو آپ بات فرما رہے تھے نا کہ انبیاء کے معلم کون؟ اللہ میاں۔ تو اللہ میاں نے معلم کی حیثیت سے انبیاء کو اخلاق سکھائے، اور انبیاء نے اپنی قوموں کو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تو اب اخلاقیات کے تمام معیارات اللہ کے نبی کی ذات سے وابستہ ہے۔ نبی کی ذات سے وابستہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کم از کم ایک آدھ ویڈیو کوئسچن آپ کی خدمت میں اور گفتگو میں ہم اتنے محب ہوئے کہ ویڈیو کوئسچن ہی بھول گئے۔ جناب ویڈیو کوئسچن۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے انسان کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے؟ یہ وہی گفتگو تقریباً جو ہم کر رہے تھے، مختصراً ارشاد فرمائیں۔ جو پیش آنے سے مراد یہ ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ جب پیش آتا ہے جی تو کوئی سماجی تعلق ہوتا ہے، کوئی مالی تعلق ہوتا ہے، کوئی رشتہ داری کا تعلق ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ انسان اس کے اندر اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرے، ٹھیک فراخی قلب کا مظاہرہ کرے، ٹھیک اور خیر خواہی کا معاملہ کرے، جیسے خیر الناس من ينفع سبحان الناس، اللہ۔ خیرکم خیرکم لأہلی، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النصیحۃ للہ ولرسولہ وللمؤمنین۔ معاملات کے اندر اچھے سے پیش آنا، خیر خواہی کا رویہ رکھنا، اخلاقیات کا رویہ رکھنا، یہ دین کی اساس ہے، چاہے آپ کا معاملہ سماجی ہو، خاندانی تعلق ہو، کاروباری تعلق ہو، معاشرتی تعلق ہو، کچھ بھی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ بندہ امتی نظر آئے کہ امتی کا اخلاق ایسے ہوتا ہے۔ بالکل ایسے۔ اللہ اکبر۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، یہ قربانی کی کھال کسائی کو اجرت میں دی جا سکتی ہے؟ سرکار۔ جی، قربانی کی کھال کا وہی حکم ہے جو گوشت کا ہے، کہ انسان اس کو خود استعمال کرے، یا کسی کو تحفتاً دے دے، یا کسی کو صدقے کے طور پہ دے، اجرت میں نہیں دے سکتا۔ اچھا تو نہ گوشت اجرت میں دے سکتے ہیں، نہ کھال اجرت میں دے سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ یعنی اگر ایک قصائی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا ایک بکرا ذبح کروں گا 3000 روپے میں، اور اگر آپ کھال مجھے دے دیں تو میں 2500 کر دوں گا، تو یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس سے کہیں کہ کھال وال چھوڑو، تم بکرے کی قیمت بتاؤ، اب اگر اس کے بعد آپ کو احساس ہوا قربانی کے بعد کہ یہ مجھے کچھ ضرورت مند لگتا ہے آدمی، تو آپ اس کو کھال اپنے طور پہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے گوشت دے دیتے ہیں، وہ شرعاً جائز ٹھیک ہے، ہے، وہ مستحق اجرت کے طور پہ نہیں دے سکتے۔ اجرت کے طور پہ نہیں دے سکتے۔ آخری سوال آج کے پروگرام کا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے، کسی غیر مسلم کو ہم کس طرح یہ بتائیں کہ دین کی طرف، اسلام کی طرف کیسے لایا جا سکتا ہے؟ سر بہت اچھا سوال ہے، بہت لمبا بھی ہے۔ اس کا مختصر یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کے ذریعے اور دین کی تعلیم اس کو سکھا کر اور دین کا پیغام اس تک پہنچا کر، میں سمجھتا ہوں کہ دو باتوں کی طرف توجہ دینے کی بڑی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ جو ہمارے دین کا تصور لوگوں نے بڑا بگاڑ کے پیش کیا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی دہشت گردی اور لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنا، بدسلوکی کا دین ہے۔ ایک تو یہ بات واضح کی جائے کہ ایسا نہیں ہے، یہ بالکل غلط تصور پیش کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو اپنے اخلاقی رویے ہیں، چوری چکاری، بے ایمانی، اس کے نتیجے میں بسا اوقات دین کی تبلیغ متاثر ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو، دین تو اچھا ہے، لیکن عملی طور پہ تم ایسے ہو۔ تو کم سے کم اخلاق کے ساتھ رکھیں۔ اور ایک طریقہ یہ بھی بہت مؤثر ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کو جوڑیں، ایسے محافل کے ساتھ، ایسے دروس کے ساتھ، چاہے وہ آن لائن دروس ہو، کوئی بھی ہو، کہ تاکہ ان کے اندر دین کی طرف ایک رغبت پیدا ہو، تعلق مع اللہ پیدا ہو، اور جو ان کے ذہن میں اشکالات ہیں وہ ختم ہو۔ دائمی طور پر یہ کرتے رہیں، اور یہ نہ کوشش کریں کہ وہ 2 سے 3 ہفتے کے اندر اندر آپ کی بات مانیں، بلکہ آپ لگے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی مہینے میں مان جائے، ہو سکتا ہے کوئی 2 سال میں مانے، اور اس کے لیے دعا کرتے دعا بھی کرتے رہیں۔ اگر آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے، دین کے راستے پہ لاتا ہے، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ غیر مسلم یعنی علم اور کردار 2 چیزیں ہیں کہ اس کے ذہن میں کوئی علمی تشنگی ہو تو وہ دور کر دی جائے، سوالات تو ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو جو سوالات وہ کرے دین کے تعلق سے، تو مسلمان میں اتنی علمی سطح اس کی بلند ہو کہ ان کو شافی جوابات وہ دے سکے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 اخلاقیات، کہ اخلاق کے ذریعے دیکھو مسلمان ہونے کے بعد ایک انسان کا کردار ایسا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ دیکھے اور یہاں تک اس کے ذہن میں بات آ جائے کہ اس شخص کا اخلاق اتنا اچھا ہے تو ان کے رسول کا اخلاق کیسا ہوگا۔
مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ ہم اپنے معزز علماء کے ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں کہ تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات عطا فرماتے ہیں۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ صاف رہنا مومن کی طبیعت اور غصہ پی جانا اس کی عادت ہے۔ صاف رہنا مومن کی طبیعت اور غصہ پی جانا اس کی عادت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔